یہ تقریر غور سے سنیے منسٹر صاحب، ذرا غور سے بات سنیں. منسٹر آف پاور ادھر توجہ فرمائیں. غور سے سنیے منسٹر صاحب، ذرا غور سے بات سنیں. منسٹر آف پاور ادھر توجہ فرمائیں. یہ سننے والی بات ہے. یہ خالی آئی ایم ایف کی کڑی شرط نہیں تھی، وہ شرط تو تھی ان کی، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور آپشن بھی کون سی تھی؟ کیوں؟ ہماری جو بجلی کی ترسیل میں بے پناہ، اس کو کہتے ہیں لائن لاسز ہوتے ہیں، جو بجلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ہمارا نظام فرسودہ اور انیفیشنٹ ہے، اور اس میں بے پناہ نقصان ہوتا ہے. تیسری بات، یہ جو وابڈا اور یہ جو ان کے اہلکار ہیں منسٹری آف پاور کے، جہاں پر آج کے کام لائق تحسین میں اس کی بھی بات کروں گا، وہاں پر مل کر وہ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. ایک کا بل دوسرے کو دے دیا، تیسرے کا بل چوتھے کو دے دیا. اور چوتھی اور سب سے خطرناک بات کہ بڑے بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں اور مل کر بل جو ہے آدھے پونے داموں میں جناب بل ادا کرتے ہیں. یہ کل مجموعہ، یہ تقریر غور سے سنیے منسٹر صاحب، ذرا غور سے بات سنیں. منسٹر آف پاور ادھر توجہ فرمائیں. یہ ملا کر سالانہ 400-450 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے. اور یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جس کو کہتے ہیں گردشی قرضہ بجلی کا خالی، یہ 2.5 ٹریلین ہے. کتنا ہے بھائی؟ 2.3 2300 ارب روپے. اس میں غریب آدمی تو کوئی قصور نہیں ہے، ہاری کا کوئی قصور نہیں ہے، مزدور کا کوئی قصور نہیں ہے، بیوہ اور یتیم اور ایک طالب علم کا کوئی قصور نہیں ہے، ایک نرس اور ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ فقط قصور ہے تمام ان حکومتوں کا، بشمول ان 16 ماہ میں میری حکومت کا اور اشرافیہ کا، اور ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے طاقتور بنایا ہے. یہ سب ان کا قصور ہے. اور اس کا نقصان، اس کا بوجھ غریب آدمی کے اوپر، اس ملک کے طول و عرض میں، چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے یا ٹانک ہے یا بنو ہے یا پشاور ہے یا کوئٹہ ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے، یہ کروڑوں لوگ، غریب لوگ جو صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے رزق حلال کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، چاہے گرمی ہو یا جاڑا ہو یا بارش ہو یا طوفان ہو. لیکن اس کے باوجود بھی رزق حلال کمانے کے بعد وہ جب گھر آتے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آدھی روٹی دینی ہے یا پونی روٹی دینی ہے یا دودھ دینا ہے یا چینی کے بغیر دودھ پلانا ہے، دوائی کہاں سے لانی ہے. اور اشرافیہ جن کی وجہ سے یہ ملک اس حد تک پہنچا، وہ آج بھی آٹا اگر خدا نہ خواستہ وہ 1 لاکھ روپیہ کلو بھی ہو جائے تو وہ ادا کر سکتے ہیں. غریب 1 کلو آٹا آج خریدنے جائے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. حضرت مولانا، یہ ہے جس نظام کا آپ نے اشارہ کیا اور جس تبدیلی کے لیے آپ نے ایک باقاعدہ آپ نے پورا اپنا وزن ڈالا اور پوری قوم کو دکھایا کہ اس ملک کے اندر ایسی حکومت جو کہ نام لیتی ہو پاکستان کا اور پاکستان دشمنی کرے، ایسی حکومت. میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ عمران نیازی جو نوجوانوں کو اگر انہوں نے بااختیار بنانا تھا تو ان کو تو 4 سال وفاق میں اللہ تعالیٰ نے دیے اور اس صوبے میں 10 سال دیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے وظائف دیے انہوں نے اس صوبے میں، یعنی ڈیرہ غازی خان سے لے کر اور وہاں تک پارا چنار تک، کتنے وظیفے دیے انہوں نے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے. اگر اس قوم کی حالت بدلنی ہے تو کشکول توڑنا ہوگا، اور کشکول ایسے نہیں ٹوٹے گا. وہ جو شہنشاہی اخراجات جو ہیں،
جو ملک کے اندر کرپشن ہے، جو میں نے جس کا ابھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا اور پوری قوم مل کر آگے نہیں بڑھے گی، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن الحمدللہ وقت آ گیا ہے، اب ہم نے ایک نیا جامع منصوبہ بنایا ہے، اس کی بنیاد رکھ دی ہے SIFC کی، جس کو میں معاشی ریوائول پروگرام کہتا ہوں، جس میں سر فہرست زراعت ہے، معدنیات ہیں، اربوں کھربوں ڈالر کے معدنیات ہیں پاکستان میں، مگر ایک دھیلے کی عام آدمی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا۔ فیسیں ہم نے بھر دی وکلاء کی اربوں روپے، لیکن جو رب تعالیٰ نے زمین میں ہمیں جو دولت دی ہے وہ اتنی ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو، اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نظام بن چکا ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں پوری حکومت شامل ہے، اس میں وفاق کی حکومت شامل ہے، چاروں صوبوں کی حکومتیں شامل ہیں، ہمارا جو دفاعی ادارہ اس کی سپہ سالار اس میں شامل ہیں، اور مل کر دن رات اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت مارج وجود میں آئے گی، اس ملک کا نقشہ بدلنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور اگر ہمیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، مولانا فضل الرحمان ہمارے بہت ہی محترم امیر ہیں، میاں نواز شریف سے ان کا بھائیوں جیسا تعلق ہے، لیکن تعلق ان سے میرا تھا جو کہ بڑھ کر پر میاں نواز شریف صاحب سے بنا۔ میں ان کا، میاں نواز شریف بےحد احترام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مل کر ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔